بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی معرکۃ الآراء تصنیف منو یزداں، باب نمبر 3۔ اللہ اللہ اسم ذات ہے۔ جیسا کہ سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے، خدا کا ذاتی نام قرآن کی روح سے اللہ ہے، جو ال اور الہ کا مرکب ہے، یعنی وہ الہ واحد جس کا تصور قرآن پیش کرتا ہے اور جس کی صفات اس شرح و بست سے اس میں بیان ہوئی ہیں۔ حقیقت ادراک کا ادراک۔ اللہ کیا ہے؟ اس کی ہستی کیسی ہے؟ اس کی ذات کی کنہ و حقیقت کیا ہے؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عقل انسانی کے احاطہ سے باہر ہے۔ عقل در حقیقت نام ہے ان مجموعی نتائج کا جو انسان اپنے علم و مشاہدات سے حاصل کرتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ذرائع جن سے علم حاصل کرتا ہے محدود ہیں۔ سو جب وہ ذرائع محدود ہیں تو ان ذرائع کا ماحصل بھی محدود ہی ہوگا، اور محدود لامحدود کا ادراک کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ انسان جو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کر سکا کہ وہ خود کیا ہے، وہ کیا معلوم کر سکے گا کہ خدا کیا ہے؟ وہ شخص جو مشینری کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز ہے، مشینری بنانے والے کی کنہ و حقیقت کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے؟ ذات خداوندی کی ماہیت کا علم انسان کی سرحد ادراک سے ماورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم عرفان خدا کے پہچاننے کا تقاضا نہیں کرتا۔ ایمان و عرفان، ایمان مان لینے کا تقاضا کرتا ہے۔ جس چیز کو انسان براہ راست نہ سمجھ سکے، اس کے متعلق اندازہ لگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی کسی دوسری شے پر غور کیا جائے، لیکن وہ ذات بے مثل و بے نظیر ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، سورہ 42 آیت 11۔ اس کی مثل کوئی شے نہیں، لہٰذا خدا کی ماہیت انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ محسوسات کا خوگر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بسیط سے بسیط حقیقت بھی لباس مجاز میں اس کے سامنے جلوہ بار ہوں، یا کم سے کم اس حقیقت مجردہ کو بیان اس انداز سے کیا جائے کہ وہ اس کے ذہن میں ایک محسوس پیکر کا تصور قائم کر سکے۔ یہی وہ بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے انسان نے بت پرستی اختیار کی۔ اسلام چونکہ علم و بصیرت کا دین ہے، اس لیے اس نے وہ تمام دروازے بند کر دیے جن کے راستے اس قسم کی توہم پرستی ذہن انسانی میں داخل ہو سکتی تھی۔ اس نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق کوئی مثال بھی ایسی بیان نہیں کی جس سے ذہن کسی محسوس و مشہود پیکر کی طرف منتقل ہو جائے۔ وہ حقیقت کو حقیقت رکھنا چاہتا ہے، ذہن انسانی کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اسے کسی مجسمہ میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ صفات الہی، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ذات خداوندی کی حقیقت و ماہیت سرحد ادراک سے ماورا ہے، لیکن چند ملحدین کے سوا خدا کی ذات کا کوئی منکر نہیں۔ ملحدین کا انکار بھی دراصل انکار نہیں، الفاظ کا پھیر ہے۔ وہ قوت جو نظم و نسق عام کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ماننے والوں کے نزدیک خدا ہے اور نہ ماننے والوں کے نزدیک فطرت، نیچر۔ نہ ان کا ذہن ذات خداوندی کی ماہیت کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ یہ فطرت کی حقیقت بتا سکتے ہیں۔ ذہن انسانی محسوسات کی حد تک علت و معلول کے سلسلہ کو معلوم کر سکتا ہے، لیکن علت العلل کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جن چیزوں سے خدا کا تصور ذہن میں مرتسم ہوتا ہے وہ اس کی صفات ہیں، یعنی خدا کن قوتوں کا مالک ہے، نظام کائنات میں اس کے قوانین کس کس انداز سے کار فرما ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صفات خداوندی کے صحیح تصور سے خدائے حقیقی کا صحیح ایمان قلب انسانی میں پیدا ہوتا ہے، اور ان کے غلط تعین سے انسان باطل پرست ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے صفات خداوندی کو اس شرح و بست اور صحت و ثواب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کی روح سے انسان خدا کے متعلق صحیح تصور قائم کر سکتا ہے۔ مذاہب عالم میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو حتم و یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ اس کی آسمانی کتاب تحریف و الحاق سے پاکیزہ اور ذہن کی آمیزش سے منزہ ہے۔ حتم و یقین سے ایسا کہنا تو ایک طرف، انہیں اس کا اعتراف و اقرار ہے کہ ان کے بانی مذہب کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ان کے پاس موجود نہیں ہے۔
ان امور کی تفصیل میری کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتابیں میں ملے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ان تحریف شدہ کتابوں کی روح سے انسانی ذہن جس قسم کے خدا کا تصور پیدا کرے گا وہ خود انسانی تخیلات ہی کا پیکر ہوگا، یعنی خدا کی صفات خود انسانی صفات کا بڑھا ہوا عکس ہوں گی۔ ذہن انسانی کا پیدا کرتا خدا، مثلا انسان کے 2 ہاتھ ہیں تو خدا کے 4 ہاتھ بنا دیے جائیں گے۔ انسان ایک پتھر اٹھا سکتا ہے تو خدا ایک پہاڑ اٹھا لے گا۔ انسان کا قد 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، خدا کا قد 50-60 فٹ کا ہو جائے گا۔ ہندوستان کے دیوی دیوتا اور اصنامیات یونان کے مجسمے اسی تصور کے مظاہرات ہیں۔ انسان کا ذہن انسان اور مظاہر فطرت سے الگ ہو کر خدا کا کوئی تصور پیدا ہی نہیں کر سکتا، اور یہ اس امر کی سب سے بڑی داخلی دلیل ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں ذہن انسانی کی آمیزش ہو چکی ہے۔ مثلا ہندوؤں کی مزعومہ آسمانی کتاب رگ وید نمبر 10، سوکت نمبر 90، منتر نمبر 12-13، یا یجروید دہائے نمبر 31، منتر نمبر 11-12 میں ہے، ویدوں میں خدا کا تصور۔ برہمن اس کے منہ سے پیدا ہوئے اور اس کے بازوؤں سے کشتری ذات کے لوگ پیدا ہوئے۔ جو ویش ہیں وہ اس کی ٹانگوں سے پیدا ہوئے اور پرویشمر کے دونوں پاؤں سے بیچارے شودر پیدا ہوئے۔ چاند اس کے منہ سے پیدا ہوا اور آنکھوں سے سورج پیدا ہوا۔ منہ سے اندر اور اگنی دیوتا پیدا ہوئے اور سانس سے ہوا پیدا ہوئی۔ یا مثلا یجروید ادھیائے نمبر 31 منتر نمبر 13 میں ہے، پرمیشور کی ناف سے طبقہ وسطیٰ پیدا ہوا، سر سے طبقہ علوی پیدا ہوا، پرویشمر کے دونوں کانوں سے زمین اور کانوں سے اطراف اور کرے پیدا ہوئے۔ اتھروید کانڈ نمبر 11، سوکت نمبر 2، منتر نمبر 5-6 میں ایشور کا سروپ حلیہ یہ بیان کیا گیا ہے پشوپتے جیون کے سوامی، تیرے مکھ منہ کو نمسکار ہے بھوسر داپتاوک ایشور، تیری چکشوئیں آنکھیں ہیں ان کو بھی نمسکار ہے، تیری توچا چمڑی کو نمسکار ہے، پرمیشور تیرے انگوں اعضاء کو نمسکار ہے، تیرے اربھاگ پیٹ کو نمسکار ہے، تیری جیبھ زبان کو نمسکار ہے، تیرے مکھ چہرے کو نمسکار ہے، تیرے دانتوں کو نمسکار ہے، تیرے دانتوں کی گند بو کو نمسکار ہے۔ یجروید ادھیائے نمبر 13 منتر نمبر 6-8 میں ہے، سانپوں کی پرستش، زمین میں رہنے والے سانپوں کو سجدہ قبول ہو، اور جو سانپ ہوا میں یا آسمان پر ہیں ان کو ہمارا سجدہ ہے۔ جو سانپ یا تو دہانوں کے تیروں کے ساتھ آتے ہیں یا نباتات میں ہیں، یا جو سانپ اپنے بلوں میں ہیں ان کو ہمارا سجدہ قبول ہو۔ جو سانپ ورموں میں یا سورج کی کرنوں میں اور پانیوں میں رہتے ہیں ان کو ہمارا سجدہ قبول ہو۔ انگریزی ترجمہ کے لیے پرنسپل گریفت ایم اے کا ترجمہ دیکھیے۔ یجروید ادھیائے نمبر 3 منتر نمبر 63 میں ہے، استرے کو سجدہ ہے، استرے تو کلیان کاری ہے اور اچھے لوہے کا بنا ہوا ہے، تجھے نمسکار سجدہ ہو، تو اس بالغ کو ہانی تکلیف مت پہنچانا۔ اتھروید کانڈ نمبر 1، سوکت نمبر 25 منتر نمبر 4 میں ہے، بخار کو سجدہ، سردی والے بخار کو سجدہ قبول ہو، گرمی والے رو نامی بخار کو بھی میں سجدہ کرتا ہوں، روزانہ دوسرے اور تیسرے دن آنے والے بخار کو میرا سجدہ قبول ہو۔ ظاہر ہے کہ قابل پرستش اشیاء کے مذکورہ بالا تصورات انسان کے محدود تخیلات کی پیداوار ہیں۔ کانٹ نے لکھا ہے کہ جس قسم کا معبود کوئی قوم اپنی پرستش کے لیے تجویز کر لیتی ہے وہ معبود اس قوم کے تمدن و تہذیب کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے کہ معبود کی عظمت اور تقدیس کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اسے بہترین لباس میں پیش کرے، لہٰذا کسی قوم کا تجویز کردہ معبود یعنی وہ معبود جو ذہن انسانی کی پیداوار ہو اس قوم کے ذہنی ارتقاء کے آخری نقطہ کو ظاہر کرے گا۔ اوتار کا عقیدہ بھی انسان کے اسی رجحان کا آئینہ دار ہے۔ اس نے جہاں کسی انسان میں کوئی ایسا جوہر دیکھا جو عام انسانوں میں کم ملتا ہے اسے فوراً فوق البشر اور خدا بشکل انسان تصور کر لیا۔
اوتار کے اسی عقیدہ کو عیسائیت نے اپنا کر الوہیت مسیح کے قالب میں ڈھال لیا۔ نیابیہ المسیحیت۔ ڈاکٹر براؤن نے اپنی کتاب ریسرچ ان اوریجنل ہسٹری میں اس چیز کو بڑی تحقیق و کاوش سے ثابت کیا ہے کہ الوہیت مسیح عقیدہ اوتار ہی کی صدائے بات گشت ہے۔ اس کے علاوہ اکثر عیسائی محققین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مسیحیت کی موجودہ تعلیم کا بیشتر حصہ بدھ مت کی قدیم تعلیم سے لیا گیا ہے۔ چنانچہ مشہور مستشرق میکس مولر اپنی کتاب سائنس آف ریلیجن میں لکھتا ہے، مہاتما بدھ اور ان کے شاگردوں کی زبان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی زبان میں عجیب تطابق پایا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اکثر افسانے اور تمثیلات سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ انجیل کے عہد جدید سے اخذ کیے گئے ہیں، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ وہ سن عیسوی کے شروع ہونے سے بہت پہلے دنیا میں موجود تھے۔ بنسن اپنی کتاب اینجل مسیحا میں لکھتا ہے، بدھ کے متعلق جو قدیم ترین ریکارڈ ملتے ہیں ان میں مہاتما بدھ کی زندگی اور تعلیم سے متعلق جو کچھ نظر آتا ہے، عجیب بات ہے کہ وہ نمایاں طور پر ان روایات سے ملتا ہے جو حضرت مسیح کے متعلق اناجیل میں پایا جاتا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ اسے محض ایک اتفاقی امر کہہ لیا جائے، اور یہ تعجب اور بھی بڑھ جاتا ہے جب یہ دیکھا جائے کہ یہ روایات صرف صحیفہ پولوس اور کتاب چہارم میں پائی جاتی ہیں، ان سے پہلی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں۔ اس تذکرہ سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے ذہن سے خدا کی تخلیق کرتا ہے تو خدا انسان بن کر رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خدائے بلند و برتر کی جو صفات بیان کی ہیں ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی تخیلات میں اور اس تعلیم میں جس کا سرچشمہ ذہنی انسانی سے ماورا ہے کس قدر فرق ہے۔ ذات خداوندی، اللہ کی صفات کا تفصیلی تذکرہ آئندہ ابواب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ان میں سے 4 صفات ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے ایک مختصر سی صورت میں اس انداز سے کیا ہے گویا وہ خدا کی بنیادی صفات ہیں۔ وہ صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ نمبر 112، آیات 1 تا 4۔ اے رسول، اس کا اعلان کر دے کہ اللہ ایک احد ہے، وہ الصمد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور اس کی مثل و نظیر کوئی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیگر صفات سے پہلے ان 4 صفات کے متعلق اس عنوان میں گفتگو کی جائے۔ ہوا احد، ذات خداوندی کی بنیادی صفت احدیت ہے۔ احد اور واحد کے ویسے تو ایک ہی معنی ہے، یعنی ایک جس کے ساتھ کوئی نہ ہو، لیکن احدیت میں یگانہ، یونیک ہونے کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ذات، پرسنالٹی کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں یگانہ ہوتی ہے، کوئی ذات کسی دوسری ذات میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اس کو اس کی انفرادیت، انڈیویجویلٹی کہتے ہیں۔ سو خدا کی ذات احد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، وہ یگانہ ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ مجوسیوں کے عقیدہ کا بطلان۔ ذات کے احد ہونے سے اول مجوسیوں کے اس عقیدہ کا بطلان ہو گیا کہ اہرمن و یزداں 2 مستقل بالذات خدا ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ سورہ نمبر 16، آیت نمبر 51۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ 2 الہ مت بناؤ، الہ تو صرف وہی ایک ہے، سو صرف میرے ہی قانون سے ڈرو۔ عقیدہ تثلیث کی تردید۔ اور دوم عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید ہو گئی کہ باپ، بیٹا، روح القدس 3 میں ایک اور ایک میں 3 خدا ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق وکفی باللہ وکیلا۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 171۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت باہر نکلو اور خدا کی شان میں حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم
بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ اللہ کا رسول تھا، اور اس سلسلہ رشد و ہدایت کی ایک کڑی جس کے متعلق مریم کو بتا دیا گیا تھا اور اس کی تعلیم وحی خداوندی پر مبنی تھی۔ سو تم عقیدہ الوہیت مسیح کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوں مت کہو کہ خدا تین ہیں، ایسی بات کہنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ الہ حقیقی ایک ہی الہ ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، اور اللہ کارساز ہونے میں کافی ہے، اس لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ دوسری جگہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نمبر 5 آیت 73۔ یقیناً ان لوگوں نے حق سے انکار کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ بجز ایک الہ کے اور کوئی الہ نہیں، اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار حق کیا ہے ان پر دردناک عذاب واقع ہوگا۔ دیوی دیوتا، شرک کی ایک قسم تو یہ ہے کہ خدا کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے کاروبار اور حکم و ارادہ میں دوسری قوتوں کو شریک کار سمجھ لیا جائے۔ ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق برہما پیدا کرنے والا، وشنو پالنے والا، اور شیو ہلاک کرنے والا ہے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں دیوی دیوتا مختلف شعبہ جات قضاء و قدر کے مختار ہیں، لیکن قرآن کریم کا ارشاد ہے مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ سورہ نمبر 18 آیت 26۔ انسانوں کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب کوئی اس کے حکم و ارادہ میں شریک نہیں ہو سکتا تو پھر کارساز کیسے بن سکتا ہے؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14۔ کہیے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو کارساز بنا لوں، حالانکہ وہ سب کو سامان زیست عطا کرتا ہے اور اسے کسی سے سامان زیست لینے کی احتیاج نہیں۔ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والوں میں پہلا جھکنے والا ہوں، اور تم مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ رسولوں کی پرستش۔ دیوی دیوتاؤں کے بعد انسانوں نے خدا کے رسولوں کو خدا بنا لیا، اور اس سے دنیا کے کسی مذہب کے پیرو بھی نہیں بچے، حتیٰ کہ بدھ مت اور جین مت جن کی تعلیم میں خدا کا تصور ہی نہیں، ان کے پیرووں کی بھی یہ حالت ہو گئی کہ جناب بدھ اور مہاویر کی وفات کے تھوڑے عرصہ بعد ان کی پرستش ہونے لگی۔ جناب کنفیوشس نے دیوتاؤں کی پرستش کی مذمت کی تھی، لیکن پھر چین کے مندروں میں خود کنفیوشس کے مجسموں کی پوجا ہونے لگی۔ اہل چین کا دوسرا مذہب تاؤزم ہے جس کے بانی لاؤتس تھے۔ انہوں نے بھی بت پرستی کی تعلیم نہیں دی، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 2000 سال سے خود لاؤتس کے بت کی پرستش ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جاپان میں بدھ کے مجسمات کے ساتھ ان کے خدا کے مظاہر یعنی اس تلوار اور آئینہ کی پرستش بھی کی جاتی ہے جو ان کے قدیم مذہب شنٹو کے مطابق سورج کی دیوی نے اپنے پوتے یعنی جاپان کے پہلے شہنشاہ کے حوالے کیے تھے۔ بانیان مذہب کے مجسمے۔ مسیحیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے ساتھ ساتھ ان کے اور حضرت مریم کے مجسموں کی پرستش کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے اوتار کا عقیدہ اسی رسول پرستی کی جھلک ہے، یا جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے عیسائیوں کی رسول پرستی ہندوؤں کے عقیدہ اوتار کا چربہ ہے۔ قرآن کریم نے رسول پرستی کے دروازہ کو
اس مضبوطی سے بند کر دیا کہ ذہن انسانی کی کوئی خوش عقیدگی اسے کھول نہیں سکتی۔ تفصیل ابلیس و آدم میں رسالت کے عنوان میں ملے گی، یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ سورہ نمبر 3 آیات 78-89۔ کسی انسان کو یہ بات سزاوار نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبودیت اختیار کرو، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ تم اس کتاب اللہ کی اطاعت سے جس کی تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اور جس پر غور و تدبر سے تم اس کے حقائق کی تہ تک پہنچتے ہو، ربانی بن جاؤ۔ اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ کائناتی قوتوں اور رسولوں کو اپنا خدا بنا لو۔ کیا وہ تمہیں اسلام کے بعد کفر کی تعلیم دے گا؟ یعنی لوگوں نے جو رسولوں کی پرستش شروع کی ہے تو یہ ان کی اپنی وضع کردہ روش ہے۔ خدا کے کسی رسول نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ خدا کے رسول خدا پرستی سکھانے کے لیے آتے تھے، اپنی پرستش کرانے کے لیے نہیں۔ لیکن ذہن انسانی کا کیا علاج کہ اس نے رسولوں کو خدا بنانے سے دریغ ہی نہیں کیا۔ مذہبی پیشواؤں کی عبودیت۔ رسولوں کے بعد ان احبار و رہبان یعنی مذہبی پیشواؤں کی باری آتی ہے جنہیں پہلے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور بعد میں خود انہی کو خدا بنا لیا جاتا ہے۔ مجوسیوں کے موغ، ہندوؤں کے برہمن، بدھوں کے لاما، عیسائیوں کے راہب، سب کی پرستش ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کھڑکیوں کو بھی مکفل کر دیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ سورہ نمبر 2 آیت 165۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ اوروں کو بھی خدا بنا لیتے ہیں۔ وہ ان کے احکام کی اسی طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح خدا کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ قوانین خداوندی کی اطاعت پر یقین رکھتے ہیں وہ نہایت شدت سے ان قوانین کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی کو خدائی قوتوں میں شریک نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات ان اول الذکر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ان کی اس غلط روش کے تباہ کن نتائج ان کے سامنے نہ آ جائیں۔ اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہر قسم کی قوت اور اقتدار خدا ہی کے لیے ہے اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اہل کتاب کو دعوت توحید۔ شرک کے اس گوشے کے پیش نظر قرآن کریم نے اہل کتاب کو بھی توحید کی دعوت دی۔ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہیے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے یکساں طور پر مسلم ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک حکم نہ گردانیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو معبود نہ بنا لے۔ پھر اگر یہ لوگ اس دعوت سے روگردانی کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، انکار تمہاری ہی طرف سے ہے۔ مادہ پرستی کے عقائد۔ یہ تو ہے محسوسات کو خدا بنا لینا، لیکن قرآن کریم علامات مرض کا علاج نہیں کرتا بلکہ علت مرض کا استحصال کرتا ہے۔ اس کی نگاہ لطیف سے لطیف غیر محسوس اسباب و علل پر ہوتی ہے جن کی بنیادوں پر محسوسات کی امارات اٹھتی ہیں۔ ہم بداہتاً دیکھتے ہیں کہ نظام فطرت علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول پر چل رہا ہے۔ اسباب کے جمع ہونے سے نتائج مرتب ہو جاتے ہیں۔
محسوسات کا خوگر انسان انہی اسباب کو مؤثر بالذات سمجھ لیتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ خاصیتیں ان چیزوں کے اندر از خود موجود ہیں۔ یہی خیال مادہ پرستی کی بنیاد ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ سنکھیا کھانے والا تھوڑے عرصہ میں مر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سنکھیا کے اندر یہ خاصیت از خود موجود ہے کہ وہ قاطع زندگی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ زمین کو نرم اور ہموار کر کے اس میں تخم ریزی کی جائے اور پھر مناسب اوقات پر اسے پانی دیا جائے تو اس سے پودے اگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان اشیاء میں یہ قوتیں بالذات موجود ہیں، اور جب نتائج انہی اسباب کے جمع ہونے کا نام ہے تو پھر کسی خارجی قوت کی ضرورت کہیں لاحق نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنے عہد طفولیت میں ان چیزوں کو قابل تعظیم سمجھتا تھا جن سے فائدے حاصل ہوتے تھے، اور ان سے ڈرتا تھا جن سے نقصان پہنچتا تھا، لہٰذا انہیں سجدے کرتا تھا۔ ان کی پرستش سے انہیں خوش رکھنا چاہتا تھا۔ گائے، گنگا، تلسی کا پودا، پیپل کا درخت، یا دوسری طرف سانپ، گرج، زلزلہ، سب انہی جذبات کے ماتحت پرستش کے قابل قرار دیے گئے۔ جب انسان ذرا آگے بڑھا تو اس نے ان چیزوں کی پرستش کو تو چھوڑ دیا، لیکن اب ان اشخاص کی پرستش ہونے لگی جن کے ہاتھوں سے یہ چیزیں ملتی تھیں۔ تلسی کے پودے کی پرستش چھوڑ دی تو اس سنیاسی کی پرستش شروع کر دی جو یہی پتے اپنی جھولی سے نکال کر دیتا تھا۔ یہ پرستش پتوں کی ہو یا پتے دینے والوں کی، ہوتی تھی اسی جذبہ کے ماتحت، یعنی سمجھا یہ جاتا تھا کہ ان چیزوں یا انسانوں کے اندر یہ خاصیتیں از خود موجود ہیں کہ وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آج کل اس پرستش کا زمانہ تو نہیں رہا، لیکن وہ جذبہ جس کے ماتحت یہ پرستش ہوتی تھی ہنوز باقی ہے۔ اب بھی جب اسے بیماری سے شفا ملتی ہے تو ہر چند وہ میگنیشیا کی اس بوتل کو نمسکار نہیں کرتا جو اس کی شفا کا ذریعہ بنی تھی، لیکن اس ڈاکٹر کو یقیناً شفا بخشنے والا سمجھتا ہے جس نے میگنیشیا دیا تھا۔ یہ عقل انسانی کا دوسرا درجہ ہے۔ یہی عقل جب پختگی حاصل کر لیتی ہے تو اس وقت جس طرح آج کے انسانوں نے بوتل کو نمسکار کرنا خلاف عقل سمجھا ہے، اس اپنے جیسے انسان کے متعلق بھی یہ سمجھنا چھوڑ دے گا کہ وہ شفا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس وقت اس کی نگاہیں اس حقیقت کا اعتراف کر لیں گی کہ کائنات میں ہر عمل کا نتیجہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق چلنے سے صحت اور تندرستی ملتی ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے بیماری اور آخر الامر موت واقع ہو جاتی ہے۔ مختلف علوم کے ماہرین کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ ان قوانین خداوندی کا علم رکھتے ہیں۔ وہ ان قوانین کو بدلنے یا ان کے نتائج مرتب کرنے کا اختیار و اقتدار قطعاً نہیں رکھتے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے حضرت ابراہیم کی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے: الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ سورہ نمبر 26 آیات 78 تا 81۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو زندگی کے صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ خدا جو مجھے اپنے قانون ربوبیت کے مطابق کھانے پینے کو دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اس کے قانون طبعی کے مطابق مجھے شفا ملتی ہے۔ پھر اسی کے قانون طبعی کے مطابق مجھے ایک دن موت آئے گی، اور وہی مجھے مرنے کے بعد زندگی عطا کرے گا۔ یعنی یہاں ہر واقعہ خدا کے قانون کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ انسانی اختیارات۔ پھر یہی نہیں کہ قرآن کریم یہ عقیدہ محض اشیاء کے متعلق قائم کرتا ہے اور انسانوں کے متعلق ایسا نہیں بتاتا۔ اشیاء کو مؤثر بالذات سمجھنا جہالت ضرور ہے، لیکن ایسا خطرناک نہیں جیسا انسانوں کو قادر مطلق سمجھ لینا۔ دنیا میں ظلم و استبداد اور چور و ستم کی وجہ یہ ہے کہ زیر دست انسانوں کے ذہن میں یہ چیز نقش کر دی گئی ہے کہ بالادست انسان تمام قوتوں کے مالک و مختار ہیں،
وہ رزق دے سکتے ہیں اور چھین بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں اور زندگی بھی عطا کر سکتے ہیں۔ انہی تصورات کے ماتحت قوت و حشمت کے مالک انسان دوسروں کو اپنی غلامی پر مجبور کرتے ہیں، اور یہی ہیں وہ اربابم من دون اللہ، خدا سے بڑے دوسرے رب، جن کی پرستش ہر زمانہ میں ہوتی آئی ہے۔ قرآن کریم اس باب میں توحید سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک صرف اللہ کا قانون ہے، اس لیے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں پر اپنا حکم چلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں، واضح یوسفی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ نمبر 12 آیات 39-40۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ بہت سے آقا بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ غالب؟ تم اس کے سوا جن کی غلامی اختیار کرتے ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے تجویز کر رکھے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے متعلق کوئی سند نازل نہیں کی۔ یاد رکھو، حکومت صرف خدا کی ہے۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ یہ ہے سیدھا دین، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ ایمان سے خوف باقی نہیں رہتا۔ اندازہ فرمائیے کہ اگر انسان کے دل میں اس قسم کی توحید کا ایمان قائم ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی قوت بھی ایسی رہ جاتی ہے جس سے انسان خوف کھائے۔ وہ خوف کھائے گا تو صرف قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے مومنین کی صفت یہ بتائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوتا۔ صمدیت سورہ اخلاص، جس کی پہلی آیت قل هو اللہ احد سابقہ عنوان میں درج کی جا چکی ہے، اس کی دوسری آیت ہے اللہ الصمد 112:2۔ صمد کا لفظ قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ لفظ اپنے اندر ایسی جامعیت رکھتا ہے جس کی تشریح بمشکل ہو سکتی ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اللہ بے نیاز ہے کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ وہ بڑا بے پرواہ ہے۔ اس بے پرواہی سے ذہن فوراً اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک مطلق العنان خود مختار بادشاہ ڈکٹیٹر کسی قاعدے اور قانون کی پرواہ نہیں کرتا اور جو جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ بے نیازی کا صحیح مطلب، خواہ اس کے نتائج و عواقب کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح نعوذ باللہ خدا بے پرواہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ ذات اقدس احکم الحاکمین اور خود مختار ہے، لیکن اس کی بے پرواہی سے یہ مفہوم نہیں۔ صمد کے معنی ہے ایسا بے نیاز جو اپنے کسی معاملہ میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، ایسا سردار جس کی طرف مشکلات اور مہمات میں رجوع کیا جائے، ایسی بلند اور مضبوط چٹان کہ جب چاروں طرف سے سیلاب بے بلا گھیر لے تو انسان کی حفاظت کے لیے وہی ماوا و ملجا ہو۔ صمدیت سے مفہوم یہ ہے کہ خدا اپنے کسی معاملہ میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہی ایک نشو و نما یافتہ ذات پرسنالٹی کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہستی، بقا اور استحکام کے لیے خارجی سہاروں کی رہین منت نہیں ہوتی، وہ اپنے زور دروں کے آسرے زندہ اور قائم رہتی ہے، اور خدا کی ذات چونکہ مکمل ترین ہے، اس لیے اس کے بارے میں کسی خارجی سہارے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ برعکس اس کے ہر قائم رہنے والی شے اپنے قیام کے لیے اس کے سہارے کی محتاج ہے۔ یہ ہے مطلب اللہ الصمد سے۔ سورہ اخلاص کی تیسری آیت ہے لم یلد و لم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔ خدا کی اولاد کا عقیدہ۔ خدا کی اولاد کا عقیدہ بہت پرانا ہے، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، چونکہ انسان اپنے ذہن کے پیدا کردہ خدا کو اپنی شکل پر تراشتا تھا۔
اس لیے اس کے اندر تمام انسانی خصوصیتیں جمع کر دیتا تھا۔ اولاد انسان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت اور بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے خدا کو اس سے کیوں محروم رکھتا؟ یوں بھی جب وہ دیکھتا کہ سلسلہ پیدائش تولید و تناسل کے ذریعہ سے ہی قائم ہے، تو یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی ہستی خواہ و خدا ہی کیوں نہ ہو اس سے منزہ ہو سکتی ہے۔ مجوسیوں کے ہاں سب سے قدیم دیوتا متھرا خدائے ہرمزد کا بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ یہی عقیدہ بقول کلیمنٹ ووڈ اور ڈاکٹر براؤن روم میں پہنچ کر انبیت مسیح کے عقیدہ کا باعث بنا۔ خدا کی بیوی کا عقیدہ۔ ہندوؤں کے ہاں اولاد کے علاوہ دیوتاؤں کی بیویاں بھی تصور کی جاتی ہیں۔ شیو جی کی بیوی پارپتی اور ان کا بیٹا گنیش ہے۔ برہما جو سب سے بڑا خدا ہے، اس کی بیٹی سرسوتی ہے۔ رگوید منڈل نمبر 1 سوکت نمبر 22 منتر نمبر 12 میں ہے، اس کرم پھیل یا یگیا میں اندر کی پتنی بیوی اور ورن کی پتنی اگنی کو بلاتا ہوں سوم پینے کے لیے اور اپنے کلیان بہبودی کے لیے۔ ترجمہ پروفیسر راجہ رام شاستری۔ ہندو مت کی روح سے تخلیق کائنات کی ابتدا۔ قدیم ہندو مذہب میں مخلوق کی پیدائش کا نظام بھی وہی ہے جو ذہن انسانی کے عہد طفولیت میں متصور ہو سکتا تھا۔ ہم قارئین کے ذوق سلیم سے معذرت کے ساتھ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ شت پتھ براہمن نیز برہادار نیک اپنشد میں ہے کہ پرمیشور بوجہ اکیلا ہونے کے مجامعت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کی خواہش کی اور اتنا بڑا ہو گیا جیسے بوقت مجامعت مرد ہوتے ہیں۔ پھر اس ایشور نے اپنے 2 ٹکڑے کر ڈالے، آدھے سے بیوی اور آدھے سے مرد بن گیا، اور پھر وہ بیوی چھپ گئی اور گائے گھوڑی گدی بھیڑ وغیرہ بنتی رہی، اور پرمیشور بیل گھوڑا گدا مینڈھا وغیرہ بنتا رہا۔ اس سے جفت کھا کر گائیں گھوڑے گدے ایک کھر والے بھیڑیں وغیرہ پیدا کیں۔ ویدارتھ پرکاش مصنفہ سوامی آتمانند صفحہ 82 تا 84۔ ان چیزوں کے بیان کرنے کی ضرورت صرف اس امر کی وضاحت کے لیے محسوس کی گئی ہے کہ قرآن کریم خدا کا صحیح تصور قائم کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح دنیا کے تمام غلط اور باطل عقائد کی تردید کرتا جاتا ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو بذریعہ تولید پیدا نہیں کیا۔ اس سے نہ صرف انبیت مسیح و عزیر وغیرہ کی تردید ہوتی ہے، بلکہ ہر اس عقیدہ کی تردید جس کی روح سے پیدائش مخلوق کی ابتدا خدا سے بسلسلہ توالد و تناسل مانی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے تمام گوشے واضح طور پر سامنے نہیں آ سکتے جب تک مختلف ادیان عالم کے مختلف عقائد نگاہوں کے سامنے نہ ہوں۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ تمام غلط عقائد کی تردید کرنے کے بعد صحیح عقیدہ ذہن میں راسخ کرتا ہے۔ ان غلط عقائد کو سامنے لانے کے لیے ہمیں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی نقل کرنی پڑ جاتی ہیں جو ذوق سلیم پر گراں گزریں، لیکن کیا کیا جائے، بعض اوقات بنتی نہیں ہے باتا و ساگر کہے بغیر۔ تولید اور تخلیق ویسے تو دونوں کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، لیکن جہاں تک ذات کے تصور کا تعلق ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تولید یعنی پیدائش بذریعہ توالد و تناسل میں پیدا کرنے والے کا ایک جزو حصہ منتقل ہو کر پیدا ہونے والے کا حصہ بنتا ہے۔ یہ چیز ذات پرسنالٹی کے تصور کے خلاف ہے۔ ذات ایک غیر منقسم وحدت ہوتی ہے جس کا کوئی حصہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ایک ذات کا کوئی حصہ کسی دوسری ذات کی تخلیق کا موجب بن سکتا ہے۔ اس لیے ذات کے سلسلہ میں تولید کا تصور ہی غلط ہے۔ اس کے برعکس تخلیق میں خالق پیدا کرنے والے کا کوئی جزو اس سے الگ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ جزو مخلوق پیدا کرنے والے کا حصہ بنتا ہے۔ اس لیے ذات کی طرف سے عمل تخلیق کریشن ہوگا، عمل تولید پروکریشن نہیں۔ تولید حیوانی سطح کی زندگی کا خاصہ ہے، تخلیق ذات کا خاصہ، بنیادی حیثیت سے ذات خداوندی کا اور طبعاً انسانی ذات کا۔ لہٰذا جن مذاہب
لہٰذا جن مذاہب نے عمل تولید کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے وہ ذات کے اس بنیادی تصور سے بھی نا آشنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں کن کن متنوع گوشوں سے ان توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ سورہ نمبر 2 آیات 116-117۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا لغو بات ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے اور اس کے احکام کے سامنے سرنگوں۔ وہ آسمان اور زمین جملہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے نہ وسائل و ذرائع کی، بس وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ ہر شے کا خالق، یعنی وہ سلسلہ کائنات کو اس طرح عدم سے وجود میں لایا ہے کہ جس شے کے متعلق اس نے ارادہ کیا وہ وجود میں آ گئی۔ کس قدر پاکیزہ اور منزہ ہے یہ عقیدہ، اور کس قدر قوتوں کا مالک ہے وہ خدائے حقیقی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ سورہ نمبر 25 آیت 2۔ اللہ وہ ہے جسے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے، اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر ہر ایک کا الگ الگ اندازہ مقرر کیا۔ سورہ مریم میں ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ سورہ نمبر 19 آیت 35۔ اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد قرار دے، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس حکم کرتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی اولاد کا عقیدہ ایسا غلط اور بے بنیاد ہے جس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں لا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان مذاہب کے پیرو جن کے ہاں یہ عقیدہ موجود ہے اس کی عجیب عجیب تعویلیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیزیں محض استعارہ کے طور پر ہیں۔ عیسائیوں کا اعتراف حقیقت، اس سے مراد حقیقی اولاد نہیں۔ ان اہل مذاہب کا یہ اعتراف بجائے خواہش قرآن کی اس طاقت کا ثبوت ہے۔ کچھ عرصہ ہوا لارڈ بشپ آف کنٹربری نے ایک کمیشن متعین کیا تھا کہ وہ تحقیق کرے کہ موجودہ اناجیل کس حد تک قابل اعتبار ہیں اور ان کی تعلیم کس حد تک آسمانی کہلائی جا سکتی ہے۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں منجملہ دیگر امور یہ بھی لکھا ہے کہ اناجیل میں انبیت مسیح سے متعلق جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ افسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ خدا کی ذات پر ناقابل برداشت بہتان ہے۔ دیوتاؤں کی بیویاں، ہندوؤں کے ہاں خدا کی بیوی کے عقیدہ کے متعلق ذکر آ چکا ہے۔ قدیم بابل کے مذہب میں زراعت کی دیوی اشتر کی شادی کھجور کی روح تموز سے قرار دی جاتی ہے۔ مصر کے مذہب میں نخلستان کی دیوی ایسس کی شادی نیل کے خدا اوریسس کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ یونان کے اسنابیات اور روم کے مذہبی افسانوں میں خدا کی بیوی کا تصور موجود ہے۔ یونانی دیوتا کورنوس کی بیوی اوپس اور زیوس کی بیوی ہیرا، لاطینی دیوتا ساتورن کی بیوی ہیرا اور جوپیٹر کی بیوی جانو ہے۔ خدا کی اولاد اور رشتہ داروں کے عقیدہ کی ایک وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ قبائلی زندگی باہمی لڑائیوں میں ایک خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ممد و معاون ہوا کرتے تھے۔ اسی اعتبار سے ہندو مذہب اور اسنامیات یونان کے افسانوں میں باہمی لڑائیوں کا ذکر ہے۔ اس لیے انہوں نے سمجھا ہوگا
کہ ان خداؤں کے عزیز و اقارب بھی ہونے چاہیے جو ان کے حمایتی بن سکیں، لیکن خدائے حقیقی کو کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ نمبر 17 آیت 111۔ کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کی درماندگی کی وجہ سے اس کا مددگار ہو۔ وہ تمام قوتوں کا مالک ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے، سو اس کے قانون کو اتنا بلند کرو جتنا ہونے کا اس کا حق ہے۔ خدا کی اولاد کے عقیدہ کی اصلیت اتنی ہی ہے کہ ابتدائی انسان کے ذہن نے خدا کو اپنی شکل پر تراشا، اور اس کے بعد یہ عقیدہ نسلاً بعد نسل اندھی تقلید سے متوارث چلا آیا، علم و بصیرت پر کسی نے پرکھا ہی نہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ سورہ نمبر 18 آیات 4-5۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ تو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، ان کے اس عقیدہ کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ کیسی تباہ کن بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ یہ لوگ بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ علم آ جانے کے بعد تو ان عقائد کے مدعی خود ان عقائد سے چھینکتے ہیں اور انہیں تمثیلات و استعارات کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی بیٹیوں کا عقیدہ۔ خدا کے لیے صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ بیٹیاں بھی تجویز ہوتی تھیں، اور یہ عقیدہ ان لوگوں کے ہاں موجود تھا جن کے اپنے گھر اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو صف ماتم بچ جاتی تھی۔ ہندوؤں کی معاشرت میں لڑکی جس قدر و منزلت کی مستحق ہے وہ ظاہر ہے، لیکن برہما کے ہاں بیٹی تو تسلیم کی جاتی ہے۔ عرب میں بھی یہ عقیدہ موجود تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اپنی یہ حالت تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورہ نمبر 16 آیت 57-58۔ اور یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ اس سے بلند ہے، اور خود اپنے لیے وہ جس کے بڑے خواہش مند ہیں، یعنی بیٹے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو مارے رنج کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل اس کا غم سے بھر جاتا ہے۔ عربوں میں فرشتوں کے متعلق ایسا ہی عقیدہ تھا جیسا ہندوؤں کے ہاں دیوی دیوتاؤں کے متعلق ہے، یعنی یہ کہ وہ محکمہ قضاء و قدر کے ارباب بست و کشاد ہیں اور سلسلہ کائنات کے مختلف شعبوں کے مالک۔ اس اعتبار سے ان میں اور خدا میں رشتہ داریاں قائم کی جاتی تھیں۔ انہیں دیویاں بنایا جاتا تھا، خدا کی بیٹیاں قرار دیا جاتا تھا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 15-17۔ اور ان لوگوں نے خدا کی محکوم مخلوق کو اس کا جزو قرار دے دیا ہے۔ انسان یقیناً کھلی ہوئی ناقدر شناسی میں ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں پسند کیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا؟ یعنی وہ بیٹیاں کہ جب ان میں سے کسی کو اس کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم سے کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دل میں کڑتا رہتا ہے۔ خدا سے جنوں کی رشتہ داری کا غلط عقیدہ۔ انسان کے عہد جہالت میں جنوں کا عقیدہ بھی عام تھا، یعنی غیر مرئی نظر نہ آنے والی قوتیں جن کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ وہ انسانی معاملات میں دخیلے کار اور اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور ملکوں کی طرح عربوں میں بھی یہ عقیدہ عام تھا۔ عربی زبان میں جن کے معنی ہی نظروں سے اوجھل کے ہیں۔ قرآن کی روح سے جنات کی حقیقت کیا ہے اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ابلیس و آدم میں ملے گی۔ بہرحال عربوں کے ہاں عقیدہ تھا
کہ جنات بھی خدا سے رشتہ داریاں رکھتے ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ سورہ نمبر 37 آیت 158۔ اور یہ لوگ خدا اور جنوں کائنات کی غیر مرئی قوتوں کے درمیان رشتے قائم کرتے ہیں، حالانکہ یہ قوتیں خوب جانتی ہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں تعمیل ارشاد کے لیے حاضر رہتی ہیں۔ سورہ اخلاص کی آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی مثل اور نظیر کوئی نہیں۔ کفوًا کا لفظ بھی قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، اس کے معنی مثل، برابری، مساوی، مقابل کے ہیں۔ مطلب اس کا واضح ہے، یعنی وہ ذات بے ہمتا و بے چوں، اپنی ذات اور اپنی صفات میں لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، مثل نہیں، مقابل نہیں۔ لیسا کا مثل ہی شیئن، لہذا اوتار اور الوہیت کے عقیدہ کی کہیں گنجائش نہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ توحید جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے متعلق پیش کرتا ہے، اور سمجھ میں نہ آنے والے خدا کے متعلق وہ کچھ سمجھاتا ہے جس سے اس ذات مطلق کا صحیح ایمان قلب انسانی پر مرتسم ہو جائے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں اللہ کا لفظ تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے۔ ان تمام آیات کا درج کرنا مشکل ہے، اس لیے اس عنوان کے ماتحت اجمالاً لکھا گیا ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے متعلق تفصیلی ذکر دیگر عنوانات کے تحت آ جائے گا۔ ایک ضروری نکتہ کی وضاحت۔ آگے بڑھنے سے بیشتر ایک نکتہ کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، ذہن انسانی کی قیاس آرائیاں نہیں۔ یعنی ان صفات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نے اپنے ذوق عبودیت کی تسکین کے لیے اپنے نہاں خانہ دماغ میں کسی معبود کا تصور قائم کیا اور پھر اس معبود قیاسی کو اپنے تصورات کی دنیا کے مطابق مختلف اوصاف سے متصف اور متنوع اسماء سے موسوم کر لیا۔ جس طرح بلا تمثیل اس امر کا اقرار کہ سورج ایک عظیم الشان قرہ ہے جو صبح کو طلوع ہو کر روشنی اور حرارت دیتا ہے، محض ایک قیاسی عقیدہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ثابتہ کا اعتراف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور قرآن کریم کے مطابق اس کی صفات پر ایمان بھی ایک قیاسی عقیدہ نہیں بلکہ حقیقت کا اقرار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کے اقرار سے انسان کو فائدہ کیا ہے؟ اس کا اعتراف ضروری کیوں ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ حقیقت کا اعتراف بجائے خواہش شرف انسانیت کی دلیل ہے۔ آپ کہیے کہ سورج روشنی اور حرارت نہیں دیتا، اندھیرا اور ٹھنڈک بخشتا ہے، آپ کی بصیرت کی ہنسی اڑے گی، آپ کے صحیح العقل ہونے میں شبہ ہونے لگے گا۔ لیکن صفات باری تعالیٰ پر ایمان صرف اعتراف حقیقت کے طور پر ہی ضروری نہیں بلکہ یہ بہت بلند اور اہم مقاصد کا حامل ہے۔ ان مقاصد کے متعلق ہم پہلے باب منو یزدہ میں بھی بحث کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ نکتہ بڑا اہم ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیائے فکر و عقائد میں عام شاہراہ سے ہٹا ہوا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بار بار سامنے لانا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کا احساس ہے کہ تکرار تصنیف کا عیب ہوتا ہے، لیکن کسی اہم حقیقت کی تشریح و تبیین کے لیے اگر کسی خاص نکتہ کو ایک سے زیادہ بار بھی سامنے لایا جائے تو اسے لا یعنی تکرار نہیں سمجھا جا سکتا۔ زیر نظر تصنیف میں بعض مقامات پر تکرار کو اسی ضرورت کے ماتحت روا رکھا گیا ہے۔ خود قرآن کریم بھی تبیان حقیقت کے لیے مختلف گوشوں کو بار بار سامنے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وہ اہم مقصد جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے انسان کا نصب العین حیات اس زمین پر خدا کی بادشاہت کا قیام ہے۔ انسان کو تمام مخلوق سے اشرف اور جملہ اشیاء فطرت کا مخدوم پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا فریضہ زندگی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کو اپنے تابع فرمان بنائے اور خود اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تابع رہے، اور اس طرح اپنی ذات میں استحکام پیدا کر کے قوانین الہیہ کو ساری دنیا پر نافذ کر دے۔ وہ جماعت جو اس فریضہ انسانیت کی تکمیل کرتی ہے جماعت مومنین کہلاتی ہے۔
یعنی وہ جماعت جو ذات و صفات خداوندی پر قرآنی تعلیم کے مطابق ایمان رکھتی ہے، چونکہ یہ ایک عظیم القدر فریضہ ہے جسے یہ جماعت ادا کرتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس جماعت کے افراد میں بشریت کی حدود کے اندر اپنی امکانی وسعتوں کے ساتھ صفات خداوندی کا پرتو جھلک رہا ہو، اس کے آئینہ قلب میں اس کے نور کا عکس مرتسم ہو، اس بے مثل و بے ہمتا، اس برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم خدائے عرش کی صفات جلیلہ کا خاکہ اس قدسی نفس سے جماعت کے محسوس پیکروں میں فرش زمین پر منقوش نظر آتا ہو۔ اس جماعت کے پیرہن قلوب و اذہان اس صنائے نادرہ کار کے حسین و جمیل رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتن، سورہ 2 آیت 138۔ رنگ و برکن مسال او شوی، در جہان عکس جمال او شوی، اقبال۔ لہٰذا صفات باری تعالیٰ پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ایک مرد مومن حدود بشریت کی وسعتوں کے مطابق اتباع قرآنی سے اپنے اندر اس قسم کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے اور یوں قرب خداوندی حاصل کر کے انسانیت کے سلسلہ ارتقاء کے مدارج طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے۔ اس قسم کے مومنین کی جماعت اس دنیا میں حکومت الہیہ کے قیام و بقا کی کفیل ہے، ان کا خدا رب العالمین ہے۔ یہ بھی اپنے اندر ربوبیت کی شان پیدا کر کے دوسروں کی پرورش کا انتظام کریں۔ وہ رزاق ہے، ان میں بھی شان رزاقیت ہونی چاہیے۔ وہ رحیم و کریم ہے، ان کے ابر جود و سخا کی گہر ریزیاں بھی عام ہونی چاہیے۔ وہ جبار و قہار ہے، ان میں بھی اتنی قوت ہونی چاہیے جس سے یہ ہر سرکش و متمرد و مستبد انسان کی فرعونیت کا علاج کر کے اصلاح عالم کر سکیں۔ وقص علی ذالک، یہ ہے حقیقی منشا صفات خداوندی پر ایمان و یقین کا، ورنہ خدا تو خدا ہے، خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ اگر ساری دنیا اپنی آنکھیں بند کر لے تو بھی سورج روشنی اور حرارت کا ویسے ہی بخشندہ رہے گا جیسے آج ہے۔ خدا اس وقت بھی خدا تھا جب کچھ موجود نہ تھا، اس وقت بھی خدا رہے گا جب کچھ باقی نہ رہے گا۔ عقیدہ توحید کا نتیجہ۔ اب دیکھیے کہ سورہ اخلاص کی مختصر سی آیات مقدسہ میں جن 4 صفات خداوندی کو بیان کیا گیا ہے، ان کے پرتو کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، ان صفات پر ایمان لانے کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک خدا پر ایمان لانے سے انسان دنیا بھر کے باطل خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک کا محکوم ہونے سے یہ ساری کائنات کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہ اس کے دروازہ پر جھکتا ہے تو دنیا اس کے قدموں پر جھکتی ہے۔ یہ اس کا ہو جاتا ہے تو سارا عالم اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ جماعت اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہے کہ ان کا خدا ایک ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ جماعت بھی ایک ہو۔ خدائے واحد کو ماننے والی جماعت ملت واحدہ ہونی چاہیے۔ اگر 2 خداؤں کا ماننا شرک ہے تو اس جماعت کا 2 ٹکڑوں میں بٹ جانا بھی شرک ہے، چہ جائے کہ اس کے سینکڑوں فرقے بن جائیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31-32۔ دیکھنا کہیں دعویٰ ایمان کے باوجود تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ انگیزی کی، دین میں فرقے پیدا کر دیے اور خود بھی ایک فرقہ بن کر بیٹھ گئے۔ پھر ان سب کی حالت یہ ہو گئی کہ ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک کی حقانیت پر مگن ہو گیا۔ ملت اسلامیہ کا فرقوں اور گروہوں کے اندر تقسیم ہو جانا عملی شرک ہے۔ اس لیے خدائے واحد پر ایمان رکھنے والی قوم کا ملت واحد بن کر رہنا ان کے عقیدہ توحید کا عملی ثبوت ہے۔ چیست ملت اے کا گوئی لا الہ، با ہزاراں چشم بودن یک نگاہ، یک شود توحید را مشہود کن، غائبش را از عمل موجود کن۔ ملت کی وحدت کی بنیاد اس حقیقت کبریٰ پر ہے
کہ تمام افراد ملت ایک ہی قانون کی اطاعت کریں، ان کا نصب العین زندگی ایک ہو۔ خدائے واحد پر ایمان کا عملی مفہوم اس کے قانون کی اطاعت ہے، لہٰذا توحید خداوندی سے مراد اس کی قانون کی وحدت ہے، اور قانون کی وحدت کا عملی نتیجہ ملت کی وحدت ہے۔ اس وحدت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا تو وحدت انسانیت بروئے کار آ جائے گی۔ لہٰذا توحید خداوندی کا آخری نتیجہ وحدت انسانیت ہے، جس کا عملی ذریعہ اس نظام کا قیام ہے جس میں قانون خداوندی کی اطاعت ہو، اس کے سوا کسی کے احکام و قوانین کی اطاعت نہ ہو۔ اس نظام کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ صفت صمدیت کا اثر: پھر جب ایک عبد مومن اس کا اعلان کرتا ہے کہ اس کا خدا صمد ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اندر ایک صفت صمدیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صمدیت کے معنی یہ ہے کہ خدائے واحد اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے کی مدد کا محتاج نہیں، بلکہ جملہ کائنات اپنی مشکلات و مصائب میں اس کی مدد کی محتاج ہے۔ خدائے صمد پر ایمان رکھنے والی قوم کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تدابیر کی تکمیل کے لیے غیر کی دست نگر نہ ہو، بلکہ ایسی بے پناہ قوتوں کی حامل ہو کہ ساری دنیا اپنی مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرے۔ زبان سے اللہ صمد کی تکرار اور عملاً یہ حالت کہ اپنی ہر ضرورت کے لیے غیروں کے محتاج، یہ امت مسلمہ کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہماری احتیاج کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم نہ صرف مادی ضروریات ہی میں غیروں کے محتاج ہیں، بلکہ افکار و تصورات بھی دوسروں کے مستعار لے رکھے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی نظریہ اپنا ہے، نہ اصول، نہ دل اپنا ہے، نہ دماغ۔ کونو قردۃ خاسئین کی لغت اس درجہ ایپش مینٹیلٹی کی شکل میں ہم پر مسلط ہو چکی ہے کہ ہم غیروں کے انداز زندگی کی نقل اتارنا باعث صد افتخار سمجھتے ہیں۔ وہ قوم جس کے سپرد دنیا کی امامت کا فریضہ کیا گیا تھا، آج ساری دنیا کے پیچھے ہے۔ کیا اللہ صمد پر ایمان رکھنے والی قوم کا یہی اسلوب حیات ہونا چاہیے تھا؟ زندگانی مثل انجم تا کجا، ہستی خود در سحر گم تا کجا، آفتاب ہستی یکے در خود نگر، از بخوم دیگراں تا بے مخر، تا کجا توفے چراغے محفلے، ز آتش خود سو ز اگر داری ولے، از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، فارغ از ارباب دون اللہ شو۔ اقبال۔ لم یلد ولم یولد پر ایمان۔ پھر جس قوم کا ایمان یہ ہو کہ خدا کسی سے نسل اور خون کی نسبت نہیں رکھتا، وہ رب العالمین ہے، اور اس سے نسبت صرف عبودیت اور تقوی کی بنا پر قائم کی جا سکتی ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم انسانیت کی تقسیم کا معیار رنگ اور خون، نسل اور قبیلہ قرار دے دے؟ نسب اور نسل کی بنا پر قوموں اور ذاتوں میں بٹ جانا، شعوبوں قبائل میں تقسیم ہو جانا، عہد جاہلیت کے طفلانہ تصورات ہیں جنہیں مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اسلام ایسی جنت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ جو ہی کسی نے کہا لا الہ الا اللہ فدخلہا، وہ اس جنت میں داخل ہو گیا۔ جیسے قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے کہ دنیا بھر کی قوتیں جمع ہو کر کوشش کریں تو بھی اس قطرہ کو سمندر سے متمیز نہ کر سکیں۔ اسلام نے رنگ، نسل، زبان اور جغرافیائی حدود، وطن کی خود ساختہ دیواروں کو ایک ایک کر کے گرا دیا، اور یوں وحدت انسانیت کا آسمانی پیغام دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے نزدیک انسانیت کی تقسیم کا ایک اور صرف ایک معیار ہے، یعنی ایمان اور کفر۔ روئے زمین کے تمام ایمان لانے والے ایک ملت واحدہ اور اس حقیقت سے انکار کرنے والے ایک دوسری قوم۔ گر نسب را جزو ملت کردہ، رکھنا در کار اخوت کردائی، در زمین ما گیرد و ریشہ ات، ہست نا مسلم ہنوز اندیشہ ات، ہر کے پا در بند اقلیم وجد است، بے خبر از لم یلد ولم یولد۔ اور جب عبد مومن اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا خدا
کوئی شریک و سہیم نہیں، تو اس حقیقت کا بھی اعلان کرتا ہے کہ بندہ اش ہم در نسازت باشریک، خدائے لاشریک کی حکومت قائم کرنے والی قوم بھی عالم انسانیت میں لاشریک ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے مومنین کی جماعت کو آلون، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 138 سب سے بلند کہا ہے۔ مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت او برنتابد ہم سرے۔ سورہ اخلاص کی ان 4 چھوٹی آیات پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ خدا کی صفات کے اقرار کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جماعت مومنین کی عملی زندگی کے لیے کس قدر عظیم الشان اصول مضمر ہیں۔ نمبر 1، ملت واحدہ اسلامیہ جس میں کسی قسم کے تخرب و تشیع اور کسی نہج کی فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا کوئی دخل نہ ہو، ایک مرکز اور اس مرکز کا محیط ایک جماعت، ایک شمع اور اس کے گرد جانسار پروانوں کا ہجوم۔ نمبر 2، ایسی قوم جو اپنے ارادوں کی تکمیل اور اپنی تدابیر کی پختگی کے لیے کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو بلکہ ساری دنیا ان کی مدد اور یاوری کی محتاج ہو۔ نمبر 3، پھر اس ملت میں نسل اور خون کا امتیاز باطل ہو، انسانیت کی تقسیم کا معیار ایمان و تقوی ہو، اور بس۔ نمبر 4، دنیا کی کوئی قوم اس ملت واحدہ کی برابری نہ کر سکے، یہ سب سے بلند ہو، سب سے آگے ہو۔ ان حقائق کی روشنی میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے عملاً یہ کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے، لیکن ذرا سوچئے کہ آج ہماری کیا حالت ہے۔ سورہ اخلاص کی یہ آیات مقدسہ آج بھی انہی الفاظ میں پڑھی جاتی ہیں جن میں صدر اولیٰ کے مسلمانوں نے انہیں پڑھا تھا، لیکن کیا ان کا نتیجہ آج بھی وہی نکل رہا ہے جو اس عہد سعادت و مہد میں مرتب ہوا تھا؟ غور کیجئے کہ بالآخر یہ تفاوت کیوں ہے۔ یہ اس لیے کہ آج ہمارے سامنے صرف قرآن کے الفاظ باقی رہ گئے ہیں، ان کی روح ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوائے سنجے گردش دوران شدی، ایں چو شبنم بر زمین افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی، تا کجا در خاک می گیری وطن، رخت بر دارد سرے گردوں فگن۔